السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ عقیدہ ہے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسے وحدہ لا شریک ماننا، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، وہ کبھی پیدا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید کے بعد جس عقیدے کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے وہ عقیدہ رسالت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، وہ نبی دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی۔ بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت، نئی کتاب دے کر کے بھیجا، اور بعض وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلے نبیوں کی اتباع کے لیے بھیجا کہ وہ پچھلے نبی کی تعلیم کی ان کی تعلیمات کو فروغ دیں، ان کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ سب سے پہلے نبی جو دنیا میں تشریف لائے ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی جو دنیا میں تشریف لائے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا زیادہ اہم اور اتنا زیادہ امپورٹنٹ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کو بہت صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کھول کر کے بیان کیا ہوا ہے۔ اتنی زیادہ صراحت قرآن کریم میں اور احادیث رسول میں موجود ہیں کہ اس کے بعد اگر آج کوئی بھی اس عقیدے میں شک کرتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش مانتا ہے، امکان مانتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل صراحت سے اس عقیدے کو بیان کر دیا۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کا یہی مفہوم ہے، اس کو بعد میں انشاءاللہ آگے اور ایلیبوریٹ کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کئی سارے اقسام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قسم ہوتی ہے احادیث متواترہ، یعنی کہ ایسی حدیث کہ جس کے راوی اس قدر زیادہ ہوں، جس کو روایت کرنے والے صحابہ اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین، ہر طبقے میں اتنے زیادہ لوگ ہوں اس کو روایت کرنے والے کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو، ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اور جو عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یا تو قرآن کریم کی نص قطعی سے لیا جاتا ہے یا پھر احادیث رسول میں ان حدیثوں سے لیا جاتا ہے جو متواتر درجے کی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، یہ قرآن کی نص قطعی سے بھی ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے۔ تو اتنے سارے دلائل آنے کے بعد، اتنی وضاحت آنے کے بعد کسی بھی عقل والے کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس عقیدے میں شک کرے۔ اور اس معاملے میں امت ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ حساس رہی ہے، کیونکہ شروع زمانے سے اس عقیدے پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی اسود انسی کے نام سے کوئی شخص آتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی مسیلمہ کذاب کے نام سے کوئی شخص آتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کہیں پر طلحہ اسدی آتا ہے، کہیں پر بہاءاللہ آتا ہے، اور کہیں پر سجا بنت حارث عورت بھی آئی ہے ایک جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور ابھی ماضی قریب میں جس کا نام بہت زیادہ مشہور ہے اس تعلق سے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور باقاعدہ ایک فرقے کی بنیاد رکھی، اس شخص کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ صوبہ پنجاب کے ضلع قادیان میں پیدا ہوا ایک شخص تھا۔ تو جو عقیدہ ختم نبوت کے دلائل ہیں اہل سنت کے، ان کو بیان کرنے سے پہلے میں اس شخص کے بارے میں اور اس کے جو عقائد ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے دین کا دشمن ہے، اس کے عقائد اور نظریات کیسے ہیں۔ کیونکہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر
جو ایسے ایسے لوگوں کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں. کوئی شخص اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے آپ کی عقلوں کو؟ کیا آپ نے کبھی بھی قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا آپ نے کبھی بھی حدیث نہیں پڑھی تھی؟ آپ کو اتنا نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب آخری کتاب ہے؟ پھر بھی آپ بغیر سوچے سمجھے ایسے شخص کے پیچھے کیسے چلنے لگتے ہیں؟ اس بات پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ جو شخص تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے جو عقائد ہیں، اس نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے وہ باتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ خود بعد میں اس پر تعجب کریں گے کہ کیسے ایسے انسان کے پیچھے لوگ چل سکتے ہیں. نبی ماننا تو محال سی بات ہے، کیسے کوئی اس کو مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے اور کیسے کوئی اس کو نیک سمجھ سکتا ہے. یہ جان لے کہ جو کفار ہیں وہ شروع سے ہی اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس وقت تک شکست نہیں دی جا سکتی جب تک ان کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ نکال دیا جائے. یہ جو ہماری امت ہے، امت محمدیہ ہے، یہ ایک جسم ہے اور اس کی جو روح ہے وہ ہے عشق رسول. ہم سب ایک جسم ہیں، امت محمدیہ ایک جسم ہے اور جو ہماری روح ہے وہ ہے عشق رسول. اور جب کسی جسم سے اس کی روح نکل جائے تو بتائیں اس جسم کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے؟ بالکل نہیں رہ جاتی. وہ جسم مردہ کہلاتا ہے اور ایسے مردہ جسم کو خود اس کے سگے لوگ بھی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے. وہ بھی کچھ وقت کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کو لے جایا جائے اور مٹی میں ڈال دیا جائے. تو اگر ہمارے پاس عشق رسول نہ رہے تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں اور ہماری مثال بھی مردوں کی طرح ہوگی. اس لیے کفار شروع سے اس طرح کی چالیں چلتے رہے ہیں. وقتاً فوقتاً وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام کیا جائے، کچھ ایسا کیا جائے کہ لوگوں کے دلوں سے عشق رسول کو باہر نکال دیا جائے، اور کچھ ایسا کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ کیا جائے اور لوگوں کے صبر کو آزمایا جائے. کچھ لوگ جو ہوں گے جو صبر کریں گے، دھیرے دھیرے کر کے وہ اس صبر کے عادی ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے وہ اس بات کو قبول کرنے والے بھی بن جاتے ہیں. تو اس لیے شروع زمانے سے ہی کفار اس طرح کی چالیں چلتے رہے ہیں کہ کبھی وہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کسی کو نبی بنا کر کے بھی پیش کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو لوگ آتے رہتے ہیں، جو الٹے سیدھے دعوے کرتے ہیں اور اسلام میں کفریات کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت بار بلکہ اکثر اس میں ان کے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کفار ہی ہوتے ہیں. ان کے خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اب مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ ماضی قریب میں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ مشہور ہو گیا اس وجہ سے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی زندگی میں جو بہت ساری اس نے کتابیں لکھی ہیں، ان ساری کتابوں کا جو کلیکشن ہے، مجموعہ ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے روحانی خزائن. ابھی بھی ان کے وہاں سے چھپتی ہے، قادیانیوں کے گروپس کی طرف سے ان کے پبلشرز اس کو چھاپتے ہیں. 26 والیومز میں یہ کتاب آتی ہے، 26 جلدوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے. اور مطالعہ کر کے اس میں جو کفریات ہیں، جو اس نے کفر بکے ہیں اس کتاب میں، دلیلوں کے ساتھ میں اس کے صفحہ نمبر کے ساتھ میں نے نوٹ کر لیا تاکہ میں آپ کو دلیل کے ساتھ یہ بات بتا سکوں کہ اس نے اپنی کتاب میں کہاں پر کون سے کفریہ عقائد لکھے ہوئے ہیں. یہ بات تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے تقریباً کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ نبوت کے دعوے کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے کفریات ہیں جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلی ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اس شخص کے جو باپ تھے، اس شخص نے اپنے باپ کے بارے میں خود اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے روحانی خزائن میں، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 4 میں، کہ ان کے جو باپ تھے وہ انگریزوں کے وفادار تھے اور ایک ایسے خاندان سے تھے جو شروع سے انگریزوں کا وفادار رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ کی تعریف یوں کی کہ میرے باپ کو انگریزوں کی حکومت میں اس زمانے میں کرسی ملا کرتی تھی. اس زمانے میں کرسی کی بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ جس کو کرسی ملتی تھی اس کو بہت بڑی اونچی پوسٹ پر سمجھا جاتا تھا. تو غلام احمد قادیانی نے خود اپنے باپ کے بارے میں یہ بات لکھی کہ میرے باپ جو تھے انگریزوں کے اتنے وفادار تھے اور ان کی گورنمنٹ میں اتنا اونچا ان کا مقام تھا، ان کو یہ درجہ ملا ہوا تھا کہ انہیں وہاں پر کرسی ملتی تھی. اس کے بعد اس نے آگے اور کچھ لکھا. مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی لکھا کہ جب غدر کا ٹائم تھا بالکل ہندوستان میں، یعنی کہ جب مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہو رہی تھی، انگریزوں کی جنگ ہو رہی تھی، جب ہمارے مفتیان کرام، اہل سنت کے مفتیان کرام، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی جائے، ان سے جنگ کرنا ہم پر فرض ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے. اس وقت جو مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ تھے انہوں نے انگریزوں کی مدد کرنے کے لیے 50 گھوڑے اور 50 گھڑ سوار اور ان کے ساتھ بہت سارے جو اسلحے تھے وہ انگریزوں کی مدد کے لیے ان کو پرووائڈ کیے تھے. تو دیکھیں کہ ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف انگریز ہیں. اور مسلمان جو ہیں وہ
کہ جو اس بات کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ انگریزوں سے، کفار سے جنگ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اور اسلام کو کسی طرح سے روکنا چاہتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنا چاہتے تھے، تو مسلمانوں کے مفتیوں نے، ہمارے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں سے جنگ کی جائے، ان سے لڑائی کی جائے، اور ضرورت پڑے گی تو اپنا خون بہائیں گے، اپنے مال کو خرچ کریں گے، اپنی اولادوں کی قربانی پیش کریں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کیا، مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنی اولادوں کی قربانی دی، اس طرح سے انہوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا اور کسی طرح سے اپنے دیش کو آزاد کرایا اور کفار کو یہاں سے بھگایا۔ تو جس وقت مسلمان ایک طرف تھے، اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ کس طرف تھے؟ کفار کی طرف تھے۔ وہ کفاروں کی طرف رہ کر کے کفار کی مدد کر رہے تھے، کفاروں کو اپنے مال سے مدد کرتے تھے، ان کو گھوڑے پرووائڈ کرتے تھے، ان کو لوگ پرووائڈ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو صف اس وقت بھی تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی بلکہ کفار کے ساتھ تھی۔ یہ بات غلام احمد قادیانی نے خود لکھی ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان کے بارے میں کوئی الزام لگا دیا، اس پر کوئی تہمت لگا دی۔ جس کو کوئی ریفرنس میں اگر کنفیوژن ہو، لاسٹ میں مجھ سے ریفرنس لے سکتا ہے، میں نے ابھی بھی بتا دیا تھا، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 4 میں روحانی خزائن میں اس نے یہ پوری بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے جو اپنے دعوے اور اس کے جو اپنے عقائد ہیں کفریہ جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، وہ میں آپ کو 1 بائی 1 پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس نے سب سے پہلے مجددیت کا دعویٰ کیا۔ دین میں ایک مجدد ہوتا ہے جس کے بارے میں حدیث شریف موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر ایک شخص کو ایسا بھیجے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو تازہ کر دے گا، اس کی تجدید کرے گا۔ تو تجدید کرنے والے کو عربی میں مجدد کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے مجددیت کا دعویٰ کیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 201 پر وہ لکھتا ہے کہ وہ مسیح موعود جو آخری زمانے کا مجدد ہوگا وہ میں ہی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ وہ مسیح موعود جو آخری زمانے کا مجدد ہوگا وہ میں ہی ہوں۔ اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہاں پر مسیح موعود سے مراد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن میں آگے صراحت کے ساتھ اور بھی پیش کروں گا کہ اس نے خود بالکل صراحت کے ساتھ خود کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا ہے۔ تو ایک عقیدہ آپ نے سن لیا کہ جو مسیح موعود آخری زمانے کا مجدد ہوگا، غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ پھر اسلام کا ہمارے ایک نظریہ اہل سنت کا کہ امام مہدی جو ہیں وہ آخری زمانے میں آئیں گے قیامت کے قریب، اور اسی وقت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ تو یہ دو الگ الگ شخصیت ہیں، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا کہ خود کو دونوں ہونے کا دعویٰ کر دیا، خود کو امام مہدی بھی بتایا اور حضرت عیسیٰ بھی بتایا، جبکہ امام مہدی جو ہیں ان کے بارے میں حدیث رسول موجود ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی سید گھرانے سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کی اولادوں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا، قرآن اس پر گواہ ہے۔ تو ایک شخص جو خود کو مہدی بھی کہتا ہو اور خود کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دونوں شخصیتیں الگ ہیں، دونوں کے دلائل بھی الگ ہیں، حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ دو الگ الگ شخصیت ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں اتنی صراحت موجود ہے کہ دمشق میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس وقت حضرت امام مہدی بھی وہیں پر ہوں گے، اور حضرت امام مہدی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ نہیں آپ نماز پڑھائیے، میں نماز پڑھوں گا۔ تو ایک نماز پڑھا رہا ہے اور ایک نماز پڑھ رہا ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دو الگ شخصیت ہیں، اور ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 4 پر، لکھتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں۔ تو دیکھیں اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کتنی دلیلیں اور کتنی صراحت اس نے خود اپنی کتابوں میں کر رکھی ہے کہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتا ہے اور اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹا انسان تھا۔ اس کے علاوہ مزید اس نے اور دعویٰ کیا روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 122 پر، اس نے لکھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو امر مجھ پر منکشف ہوا ہے، یعنی کہ جو بات مجھ پر کھل کر آئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ میں ہی مسیح ہوں، یعنی کہ میں ہی عیسیٰ ہوں۔ تو اس طرح اس نے خود کو کیا کہا، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اس طرح اس نے خود کو ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور جو شخص کسی غیر نبی کو نبی بتائے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس نے خود کو عیسیٰ کہا، اس طرح سے وہ اس عبارت سے بھی کافر ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ تعجب ہوگا سن کر
کہ ایک وقت تھا جب یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود یہ بات مانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے اور ان کے ذریعے سے دین کا کام ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ یہ خود مانتا تھا اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں وہ بھی دلائل کو نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ بھی ریفرنس۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 593 پر اس نے لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام پورے عالم میں پھیل جائے گا۔ تو دیکھیں کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی ہے نا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ خود ہی اپنے دعوے سے کافر ہو جاتا ہے، خود ہی غلاظت کرتا ہے اور خود ہی اس کو چاٹ لیتا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ میں ہی مسیح ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، اور ایک جگہ خود ہی کہہ دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور ان کے ذریعے سے دین اسلام جو ہے وہ پورے عالم میں پھیل جائے گا۔ تو دوبارہ آنے کا مطلب ہی یہی ہوا کہ وہ مانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں آ چکے ہیں اور دوبارہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو دین اسلام کا کام ان کے ذریعے سے بہت زیادہ ہوگا، پورے عالم میں اسلام پھیل جائے گا۔ لیکن اس کے بعد خود ہی اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس طریقے سے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو گیا۔ اب ایک اور دعویٰ اس کا سنیں، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231 پر لکھتا ہے، اس میں یہاں پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ قادیان میں کون پیدا ہوا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اسے قادیانی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قادیان میں پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا مرزا غلام احمد۔ تو اپنے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنے رسول کو بھیجا، یعنی کہ جس نے باقی نبیوں کو بھیجا وہ سچا خدا نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو قادیان میں رسول نہیں بھیجا، تو باقی جن نبیوں کو خدا نے بھیجا ہے وہ اس کے نزدیک سچا خدا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میں قادیان میں پیدا ہوا، میں نبی ہوں۔ اس کے علاوہ اب آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت پر مرزا غلام احمد قادیانی نے خود یہ دعویٰ کیا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو نبی بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ کافر ہے۔ اب میں اس کی بھی دلیل پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230 اور 31 پر لکھتا ہے کہ میں سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد دوسرے کسی مدعی نبوت و رسالت کو کاذب یعنی جھوٹا اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ دیکھیں بالکل سراحت سے اس نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ وحی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، کیونکہ پہلے نبی وہی تھے، اور آخری نبی یعنی کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو وحی کا سلسلہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو تصور کرے، کسی نئے نبی کے ہونے کو ممکن مانے، وہ کافر ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے خود بھی یہ بات اپنی کتاب میں ایک جگہ پر لکھی ہوئی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص کو کافر مانتا ہوں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور خود اس نے وہ دعویٰ کر دیا، خود کو نبی کہا، خود اپنے منہ سے اپنے فتوے سے کافر ہو گیا۔ اب ایک اور بات بتاؤں کہ اس کے دعوے صرف یہیں تک نہیں رکے، بلکہ یہ دعوے کرتا گیا، اس کے من میں جو آتا گیا وہ بکتا گیا، اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو اس کی باتوں کو مانتے گئے۔ اس نے ایک جگہ پر خود کو کرسچن بھی کہا ہے، نبی بھی کہا، مجدد بھی کہا، مہدی بھی کہا، عیسیٰ بھی کہا، اور کرسچن بھی کہا ہے۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 521 پر لکھتا ہے، جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرسچن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں، وہ کرسچن میں ہی ہوں۔ تو وہ خود بتا رہا ہے کہ میں کتنا بڑا جھوٹا ہوں۔ آپ اس سے دھیرے دھیرے کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی باتیں خود اب اسی سے ٹکرا رہی ہیں۔ ایک تو انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی باتوں کو اس طرح سے پیش کرے کہ وہ عقلی طور پہ صحیح لگنے لگے، لیکن اس کی بات عقلی طور پر بھی صحیح نہیں لگتی، کیونکہ کبھی کچھ بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اس نے دعویٰ کیا، اس نے خود کو خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 پر لکھتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں، اور میرا اپنا کوئی ارادہ، کوئی خیال اور کوئی عمل نہ رہا۔ یعنی اس نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، پھر کہتا ہے کہ میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی ہوں۔ تو دیکھیں کہ خدا تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو کبھی پیدا نہیں ہوا اور جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور امام مہدی وہ ہیں جو پیدا بھی ہوئے ہیں اور انتقال بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ وہ ہیں جو پیدا بھی ہوئے ہیں اور انتقال بھی ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ کوئی خود کو انسان بھی بتائے اور خود کو خدا بھی بتائے. تو اس طرح اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا. اس کے علاوہ قرآن کریم کا جو مقام ہے، جو وحی ہے، اس کے برابر یہ اپنے خرافات کو بھی اسی کے برابر مانتا تھا. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 220 پر لکھتا ہے، مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو مجھ پر نازل ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر بھی اس نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو یہ بھی کفر ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں ان باتوں کو جو مجھ پر نازل ہوتی ہیں، یعنی کہ جو شیطان اس کے کانوں میں پھونکتا ہے، اس نے کہا کہ میں ان باتوں کو قرآن کے برابر مانتا ہوں. جس طریقے سے میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، اسی طریقے سے میں ان خرافات پر یقین رکھتا ہوں جو شیطان میرے کانوں میں پھونکتا ہے. اب اس سے بھی زیادہ اور گندی بات بتاؤں، اس کا عقیدہ جو اور زیادہ گندا تھا کہ خود کو خدا کا بیٹا بھی کہا ہے اس نے. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 452 پر اس نے اپنے بارے میں لکھا کہ اللہ نے اس سے فرمایا، تو میرے لیے میری اولاد کے جیسا ہے. اب بتائیں کیا خدا کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، خدا کی اولاد ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اور اس نے کیا کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو میرے لیے میری اولاد کے جیسا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی خدا کچھ نہیں کہہ رہا تھا، شیطان کہہ رہا تھا، شیطان کی اولاد لگتا ہے. اب اور زیادہ گندی بات جو اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کی ہے، وہ دیکھیں کیا لکھتا ہے جلد 17 صفحہ 71 پر اور صفحہ نمبر 423 پر. اس نے لکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا، تو میرے پانی سے ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. پانی یعنی کہ نطفہ جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. اس نے اللہ کے بارے میں لکھا کہ اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تو میرے نطفے سے، یعنی کہ تو میرے پانی سے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنی سخت توہین ہے. اس کے علاوہ اور اس کے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اس نے توہین کی اپنی کتاب میں روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 289 میں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ کو گالیاں دینے کی عادت تھی اور آپ کو بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. اور اس کے آگے لکھتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی، معاذ اللہ، اور آپ جاہل عورتوں کی طرح، عوام کی طرح مرگی کو بیماری نہیں بلکہ اس کو جن اور آسیب کا اثر سمجھتے تھے. تو دیکھیں نبی کے بارے میں کتنی سخت توہین کی اس نے. لیکن خیر جو اللہ کی توہین کر سکتا ہے وہ نبی کی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ذات ہے. جو اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں بول سکتا ہے وہ نبیوں کو کیوں نہیں بولے گا؟ پھر ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی انکار کیا جو کہ قرآن میں ذکر ہیں، ان کا بھی انکار کیا. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 263 پر لکھتا ہے کہ یہ اعتقاد بالکل غلط ہے اور مشرکانہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر انہیں سچ مچ کا جانور بنا دیتے تھے. حالانکہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ طاقت ملی تھی، اختیار ملا تھا کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پھڑپھڑا کر کے اڑ جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا. اور مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور جاہلانہ ہے، مشرکانہ ہے کہ وہ سچ مچ کا پرندہ بنا کر کے پھونک مار کے زندہ کر دیتے تھے. اور پھر آگے لکھتا ہے کہ بہرحال یہ معجزے صرف ایک کھیل کی قسم میں سے ہیں اور مٹی حقیقت میں مٹی ہی رہتی تھی، جیسے سامری کا گوسالہ. سامری کا ایک بچڑا تھا جو کہ پیتل کا بنا ہوا تھا، اس کی مثال دی کہ جیسے سامری کا گوسالہ تھا ویسے وہ پرندے مٹی کے مٹی ہی رہتے تھے، کوئی حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو قرآن میں موجود اس معجزے کا بھی انکار کیا جو کہ صراحت کے ساتھ موجود ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی بھی توہین کی اس نے. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 19 پر لکھتا ہے کہ حضرت مریم نے حمل کی وجہ سے مجبور ہو کر، یعنی اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، یوسف نجار سے نکاح کر لیا، جبکہ اس کی پہلے سے بھی ایک بیوی موجود تھی. جبکہ حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ ان کا کوئی نکاح نہیں ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کوئی ان کا باپ نہیں ہے اور کسی سے ان کا نکاح نہیں ہوا حضرت مریم علیہ السلام کا. لیکن ان کے بارے میں بھی لکھا کہ انہوں نے اپنے حمل سے مجبور ہو کر کسی سے زبردستی نکاح کر لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی توہین کی ہے. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 205 پر اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چھپانے کے لیے ایک ذلیل جگہ تجویز کی غار ثور میں،
جب آپ چھپے ہوئے تھے تو اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپانے کے لیے ایک ذلیل جگہ تجویز کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کتنی توہین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اور جگہ پر لکھتا ہے، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 76 پر، کیونکہ اس زمانے میں بھی جب اس نے یہ سارے دعوے کیے تو کچھ تو جاہل وہ تھے جو اس کے پیچھے چل پڑے آنکھ بند کر کے، اس کو صحیح مان لیا، اور اس زمانے میں بھی کچھ ایسے سچے لوگ تھے جو اس کو جھوٹا کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ تو ان مخالفت کرنے والوں کے بارے میں اس نے کیا لکھا ہے وہ سنیے۔ لکھتا ہے کہ اب خدا خود ہی نازل ہوگا اور ان لوگوں سے لڑائی کرے گا جو سچائی سے لڑائی کرتے ہیں۔ یعنی خدا نازل ہو جائے گا، آسمان سے زمین پہ آ جائے گا، حالانکہ ہمارے عقیدے میں خدا آسمان پر نہیں ہے بلکہ وہ جگہ سے پاک ہے۔ اس کے مطابق خدا جو ہے وہ آسمان سے زمین پر آ جائے گا اور لوگوں سے لڑائی کرے گا، اور کن لوگوں سے؟ ان سے جو سچائی سے لڑائی کرتے ہیں۔ تو اس کے نزدیک سچائی کیا تھی؟ اس کے نزدیک سچائی یہ تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا جائے، عیسیٰ مانا جائے، مہدی مانا جائے، خدا مانا جائے، خدا کا بیٹا مانا جائے، یہ سب مانا جائے تو یہ سچائی ہے۔ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں وہ سچائی سے لڑائی کرتے ہیں، اور خدا ان کے خلاف خود اتر کر کے آئے گا اور ان سے لڑائی کرے گا۔ اب ایک اور جگہ پہ اس نے بہت گندا عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا ایک وہ نکلتا تھا پیپر، پہلے جرنل نکلتا تھا، الفضل القادیان، 17 جولائی 1922 پہ۔ اس میں اس نے ایک بات لکھی ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہر شخص کے بارے میں لکھا اس نے، یعنی اس نے سوچا کہ ابھی ہم نے خود تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، بہت سارے لوگوں نے قبول کر لیا اور بہت سارے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، کافر مان لیا اسے۔ تو اس نے سوچا ایک ایسا آپشن کھول دیا جائے کہ دوسروں کے دل میں بھی خواہش ہو جائے کہ ہم بھی نبی بن جائیں۔ تو اس نے ایسا آپشن اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ ہر شخص کے لیے آپشن کھلا ہوا ہے، ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور اتنی آگے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ عقائد ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ کتابیں بھی موجود ہیں، کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں، انہی کے لوگ چھاپ رہے ہیں، انہی کے لوگ اسپانسر کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اہل سنت نے ان کے اوپر کوئی الزام لگا دیا ہے، کوئی جھوٹی بات کر دی ہے ان کے اوپر۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو مجھ سے بتا سکتا ہے، میں وہ کتابیں کھول کر کے بھی انہیں دکھا سکتا ہوں۔ اب یہ ہو گئے عقائد اس شخص کے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو آپ کے لیے یہ جان لینا ضروری تھا کہ اس شخص کے اپنے عقیدے کیسے تھے، وہ کیسا انسان تھا، کتنا بڑا جھوٹا تھا اور کتنا بڑا گستاخ تھا، کذاب تھا۔ اب ہم عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے جو دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے دلائل پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور وہ سب نبیوں سے آخری ہیں، یعنی کہ تمام نبیوں کے بعد آنے والے ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل صاف طور پہ بتا دیا، خاتم النبیین فرما دیا اپنے نبی کو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی شخص کسی کو نبی مان لیتا ہے تو وہ قرآن کریم کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف اترا اور اس پر جو آپ سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب لوگ ایمان لائیں کس پر؟ اس پر جو آپ پر اترا اور اس پر جو آپ سے پہلے والوں پر اترا، یعنی کہ آپ سے پہلے جو کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اگرچہ وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں اس لیے ہم ان کی شریعت کو فالو نہیں کرتے۔ اور ایک اور یہ بات یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور آپ کو ایک قانون، ایک کتاب، ایک شریعت دے کر کے بھیجا تو آپ کی شریعت کے آگے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا۔
اب ہمارے لیے صرف ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کافی ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے۔ اب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم کسی پچھلے نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ہے محبوب، لوگ ایمان لائیں کس پر؟ جو آپ پہ نازل ہوا اس پر لائیں، اور جو آپ سے پچھلوں پر نازل ہوا اس پر لائیں۔ یعنی کہ ایمان لانا ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور جو پچھلی شریعتیں آ چکی۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ بعد میں بھی کوئی نبی آنے والا ہے اور کوئی کتاب آنے والی ہے، جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میرے پاس کتاب ہے، مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، میں بھی کتاب لکھتا ہوں۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا، کوئی اور کتاب بھی آئے گی، تو پھر ایمان کا تقاضا صرف اتنا نہیں ہوتا کہ آپ پر ایمان لے آئیں اور پہلے والوں پر ایمان لے آئیں، بلکہ یہ بھی ہوتا کہ اور جو آپ کے بعد آئیں گے ان پر بھی ایمان رکھیں، کیونکہ ایمان رکھنا تو ساری کتابوں پر ضروری ہے، سارے نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر یہ ممکن ہوتا کہ کوئی اور نبی آنے والا ہے تو پھر اس طرح کہا جاتا کہ محبوب یہ لوگ آپ پر بھی ایمان لائیں اور آپ سے پچھلوں پر بھی ایمان لائیں اور جو آپ کے بعد آنے والے ہیں ان پر بھی ایمان لائیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے پاس جو پیغام آئے، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ ہے ایک برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو پہلے گزر چکی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 92 ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن کریم آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی کہ توریت کی تصدیق کرتی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کریم جو ہے وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، کہ پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی، توریت کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے، انجیل کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے، زبور کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو قرآن کریم ہے یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ بتاتی ہے کہ وہ کتابیں بھی سچی کتاب ہیں۔ اگر اب آج کسی نے تعریف کر دی تو آج کے لیے اس کو نہیں کہا جائے گا کہ اس کی ہر عبارت سچی ہے، لیکن جس طرح اللہ نے نازل کی تھی تو بالکل سچی کتاب تھی۔ ٹھیک، اگر قرآن کریم کے بعد دوسری کسی کتاب کے آنے کی گنجائش ہوتی تو قرآن کریم میں بھی یہ بات، تو دوسری کوئی کتاب آتی وہ قرآن کریم کی تصدیق کرنے کے لیے آتی، لیکن قرآن کریم کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہی فرما دی ہے۔ اللہ نے شروع میں ہی بیان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے قرآن کی تصدیق قرآن میں ہی فرما دی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ جو آیت ہے نا اس طرح کی کہ جو ذمہ داری لیتی ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح کی آیت پچھلی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے، اس لیے ان کتابوں میں تحریف ہو جائیں گی، اور جب تحریف ہو جائیں گی تو پھر اس طرح کا وعدہ کیا بھی نہیں، اس طرح کی بات کہی بھی نہیں جائے گی کہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس میں شک پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی بتا دیا کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں آنے والی جو کہ اس کی تصدیق کرے، جو قرآن کریم کی تصدیق کرے۔ اس کے علاوہ احادیث رسول میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1167، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ بالکل صراحت کے ساتھ حضور نے فرما دیا، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ایسی عبارت ہی نہیں ہے کہ جس کی تعویل کر دی جائے۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 3535، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے بہت خوبصورت سی عمارت بنائی اور اس میں سارا زینت کا سامان لگایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی رہ گئی، اور لوگ آتے ہیں اس خوبصورت عمارت کو دیکھتے ہیں اور بہت تعریف بھی کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ ایک اینٹ تو خالی ہے، ایک اینٹ کی جگہ بھی ہے، ایک اینٹ لگنی چاہیے، یعنی کہ اس کے بغیر وہ عمارت جو ہے ادھوری ہے، اس کے بغیر وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ پھر حضور نے اتنی بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ تو وہ جو خوبصورت عمارت ہے وہ دین ہے، یعنی کہ پچھلے تمام انبیاء آئے ایک دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کے لیے، لیکن کسی بھی نبی کے دین کو مکمل نہیں کیا گیا،
صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے فرمایا قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج وہ دن ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اور آگے فرمایا کہ ہم نے آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، یعنی کہ میری جتنی بھی خاص نعمتیں ہیں، جتنی بھی خاص چیزیں ہیں، میں نے سب آپ کو دی، میں نے سب آپ کے نام کر دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے آپ کے دین کو، آپ کے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے تھے وہ بھی سب بہترین تھے، اپنے کام بھی انہوں نے بخوبی انجام دیے، ان کی کتابیں بھی سچی تھیں، ان کی تعلیمات بھی سچی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعتوں کو بعد میں منسوخ کر دیا اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو ناسخ کیا، اور اب اسی کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت ہی قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب ہی قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ آپ کے بعد نہ تو کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے اور نہ آپ کی کتاب کے بعد دوسری کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے 3086، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ بہت مشہور حدیث سنی ہوگی آپ لوگوں نے۔ تو حضور اگر کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن حضرت عمر نبی نہیں تھے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو حضور نے یہاں پر بھی اس بات کو بیان کر دیا کہ نبوت کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر ہوتی تو حضرت عمر نبی ہو جاتے، لیکن حضرت عمر نبی نہیں ہوئے، اس کا مطلب نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب حضرت عمر نبی نہیں ہو سکتے تو ایک جھوٹا انسان جو قادیان میں پیدا ہوتا ہے، الٹے سیدھے دعوے کرتا ہے، وہ خود کو کھڑا ہو کر کے نبی کہتا ہے، اس کے کہنے پر تو نہیں لیکن اس کے پیچھے چلنے والوں پر زیادہ تعجب ہوتا ہے مجھے۔ مان لیا کہ اس کو انگریزوں سے پیسے مل گئے ہوں گے، اس نے خود اقرار کیا ہے کہ میرے باپ انگریزوں کے وفادار تھے اور مسلمانوں کے خلاف وہ انگریزوں کی مدد کرتے تھے، تو ہم نے مان لیا اس کو مل گئے ہوں گے، کچھ پیسے ویسے مل گئے ہوں گے انگریزوں سے، لیکن جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں ہر کسی کو تو پیسے نہیں مل رہے ہوں گے نا، تو ان کی عقلیں کہاں گئی؟ جب حضرت عمر نبی نہیں ہو سکتے تو کوئی دوسرا انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اور کذاب نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک شخص کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ تو حضور نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم غیب سے یہ بات بتا دی تھی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 ایسے لوگ نہ پیدا ہو جائیں جو کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور ان میں سے سب کا سب ایک دعویٰ کرتے ہوں گے کہ میں نبی ہوں۔ تو حضور نے بتا دیا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو خود کو نبی کہیں گے، اور یہ بھی بتا دیا تھا وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بالکل صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم کتابوں کو پڑھیں، ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھ کر کے پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم ہر انسان سمجھ نہیں سکتا، اس لیے میں کہوں گا کہ زندگی میں ایک بار آپ کو ضرور قرآن کریم سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو کسی عالم کا سہارا لینا چاہیے۔ کسی عالم کو اپنے ساتھ لگا لیں، کسی سے آپ کی دوستی ہو اس کو رکھ لیں، یا کسی کو آپ اجرت کے ساتھ رکھ لیں، اس کے وقت کی اس سے اجرت دیں، اور اس سے قرآن کریم سیکھیں اور اس سے کہیں کہ مجھے سمجھاؤ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، میرا رب ہم سے کیا فرماتا ہے۔ کیونکہ قرآن کی تلاوت تو آپ روز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ روز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے، لیکن جو روز کرتے بھی ہیں ان میں بھی اکثر وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم میں لکھا کیا ہے اور ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے، وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے منع کرتا ہے۔ تو ہم اس لیے نہیں جانتے کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں، قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں احادیث رسول میں موجود ہیں ان کو پڑھیں، ان پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے اور اسی راستے پر قائم رکھے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دے کر کے بھیجا ہے، جو تبلیغ اور جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو عقیدہ ختم نبوت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے کامل بندوں میں قبول فرمائے، پسندیدہ بندوں میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔